السلام علیکم، ٹیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دعا ہے دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے۔ نیب نے چن چن کر بے گناہ لوگوں پر کیسز بنائے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں باب پاکستان کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اربوں خربوں کے منصوبے دفن ہو چکے لیکن کسی نے کارروائی نہیں کی۔ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس منصوبے میں بھی اربوں کا غبن ہو چکا ہے۔ کیا نیب نے کسی کو طلب کیا؟ مزید کہا، باب پاکستان کا تاریخی مقام بھارت سے ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دیں۔ ہزاروں مہاجرین نے باب پاکستان کے مقام پر قیام کیا تھا۔ فوج کا غیر جنگی دفاعی بجٹ 15% کم کیا جائے۔ کفایت شعاری کمیٹی کی تجویز۔ دفاعی بجٹ میں کوئی بھی کٹوتی کرنے سے قبل وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے تفصیل نظر ثانی کریں۔ سیکریٹری دفاع کی رائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی کمیٹی کی تجاویز سے اتفاق کر چکے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل درآمد ہوا تو حکمران، اشرافیہ، ارکان پارلیمنٹ، ججز، سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے جن سہولتوں، مراعات اور تعیشات سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان میں بھاری کٹوتی ہو جائے گی۔ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، ارکان پارلیمنٹ، ججز، سویلین اور ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ سبھی مل کر تعاون کریں۔ کمیٹی تجاویز۔ حکومت نے آئی ایم ایف ڈیل کے تحت پیش کیے اقدامات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ مذاکرات کے تحت بجلی کے بلوں پر سبسڈی ختم کرنے پر کام شروع کر دیا گیا۔ مارچ میں بجلی کے بل اضافی سرچارج کے ساتھ موصول ہوں گے۔ فوری طور پر مارچ میں موصول بجلی بلوں میں اضافی سرچارج 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ سے 18 روپے تک ہوگا۔ منصوبے کے تحت جون تک بجلی کی قیمت فی یونٹ میں 23 روپے 39 پیسے کر دی جائے گی۔ احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کا ٹویٹر پیغام۔ کہا، ملک میں انتخابات کروا کر حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کیا جائے۔ ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ مزید کہا، پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈا کا مرکز ہوگا اور ہماری آزادی محض رسمی ہوگی۔ ہماری رائے ہے، الیکشن ساتھ ہوئے تو شفاف ہوں گے، الگ الگ الیکشن ہوئے تو اس سے انتشار بڑھے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے صاف صاف بتا دیا۔ کہا، حالیہ فیصلے سے پی ڈی ایم یا نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں۔ الیکشن کے لیے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کی تیاری کا کام حکومت کا نہیں ہے۔ حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ مزید کہا، جنرل باجوہ کے ساتھ نون لیگ کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ عوام کے پاس اس بیانیے کے ساتھ جائیں گے کہ عمرانی ٹولے نے نواز حکومت گرائی۔ عمران کو لانے والوں نے دیکھا کہ وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ معاشی مشکلات اس لیے ہیں کہ عمرانی ٹولہ غلط فیصلے کر کے گیا۔ ہم دشمنوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری۔ سی ٹی ڈی کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ کالعدم تنظیم کے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں سے خودکش جیکٹ، دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرینیڈ، ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ محکمہ خوراک اور فلور ملز کا تنازع برقرار۔ لاہور میں آٹے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ شہر میں دکانوں پر آٹا ختم ہو گیا۔ شہریوں کے دکانداروں سے جھگڑے کے واقعات۔ دکانوں پر سرکاری 10 کلو آٹے کا سستا تھیلا بھی دستیاب نہیں۔ ملوں نے کمرشل 15 کلو آٹے کی سپلائی بھی کم کر دی۔ ملز مالکان کا پیر سے پنجاب میں ہڑتال کا اعلان۔ ہڑتال سے آٹے کی صورتحال مزید ابتر ہونے کا خدشہ ہے۔ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، میرٹ پر چلیں گے۔ سیکریٹری فوڈ پنجاب کا دبنگ جواب۔ رحیم یار خان، پیٹرول اور ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن، گوداموں پر چھاپے، کروڑوں روپے کا تیل برآمد، 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ جہانگیر کی میڈیا سے بات چیت۔ نارووال میں بھی پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کرنے پر ایک پیٹرول پمپ سیل۔ گزشتہ چند روز سے پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی خبریں زیر گردش تھیں۔
لاہور سمیت مختلف شہروں میں پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی فراہم محدود کر دی گئی تھی۔ وزیر مملکت پیٹرولیم نے پیٹرول اور ڈیزل کے قلت پیدا کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا تیل ذخیرہ کرنے والے پمپس کے لائسنس منسوخ کر دیں گے۔ آئی جی پنجاب نے پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا۔ آئی ایم ایف کے جس معاہدے پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمران خان نے کیا تھا، وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دعویٰ۔ کہا فروری 2022 کے معاہدے کے بھی عمران خان نے ٹیٹھرے اڑا دیے۔ فروری 2022 میں ہی عمران خان نے 2 بڑی سبسڈیز دی۔ آئی ایم ایف کا اصرار ہے کہ 2019 کے معاہدے پر عمل کیا جائے۔ شیخ رشید کو اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیشی کی اجازت نہیں ملی۔ شیخ رشید کو این62 کے ضمن انتخابات میں کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے لیے آر او نے طلب کیا تھا۔ شیخ راشد کی موجودگی میں آر او نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ 13 فروری تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراضات نہیں آئے۔ رات 7 بجے جیل سے فون آیا، ہم شیخ رشید کو پیش نہیں کر رہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے مجسٹریٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ بھتیجے شیخ راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ ترکیہ زلزلے میں پھنسے 15 پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے۔ طلبہ پی آئی اے کی پرواز 708 کے ذریعے استنبول سے لاہور پہنچے ہیں۔ وطن واپس آنے والے تمام طلبہ کو ان کے آبائی علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ طلبہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر وطن واپس لایا گیا۔ اور معروف شاعر، دانشور اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امجد اسلام امجد کی نماز جنازہ ڈیفنس فیس 1 کی جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے عزیز و اقارب، ادبی حلقوں کی شخصیات اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد امجد اسلام امجد کا جسد خاکی تدفین کے لیے میانی صاحب لایا گیا۔ تدفین کے وقت بھی امجد اسلام امجد کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ واضح رہے امجد اسلام امجد کو گزشتہ روز ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔